الوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن بك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مقالتي مدحت بمحمد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم سب کو مل کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو جانا یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جس کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ مسجد میں آئے، وہ اللہ کے گھر میں آئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بڑے ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر کسی کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، مسجد کی چوکھٹ پر بیٹھتا ہے، اذان کی آواز اس کے کان میں آتی ہے، اقامت کی آواز اس کے کان میں آتی ہے، امام کی آواز اس کے کان میں آتی ہے، اور پھر بھی اس کا قدم مسجد کے اندر نہیں آتا اور اس کا ضمیر اس کو نہیں جھنجھوڑتا، میرے بھائیوں بڑے ڈرنے کا مقام ہے۔ ہم بعض مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں اور بڑی اکڑ کے ساتھ یہ جواب دے دیتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں مسجد چلے جائیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو وہ تو 100 چوہے مار کر بلی حج کو جاتی ہی ہے، تو ہم بھی اسی طرح مسجد میں چلے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بڑے ڈرنے کا مقام ہے۔ ہم جب قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن کریم خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دنیا میں جو مسجدوں میں نہیں جاتا، دنیا میں جو خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے، یا ابن آدم اسجدونی، اے انسان میرے سامنے سجدہ کر۔ اللہ قیامت کے میدان میں کہیں گے، یا ابن آدم، اے انسان اسجدونی، تم میرے سامنے سجدہ کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو دنیا میں مسجدوں میں جایا کرتے تھے، جو دنیا میں خدا کے سامنے جھکا کرتے تھے، خدا کا حکم ہوگا کہ میرے سامنے سجدہ کر، سب کے سب سجدے میں گر پڑیں گے، سب کے سب سجدے میں گر پڑیں گے۔ ابھی تو سجدہ پورا ہوا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے فرشتوں، یہ میرے لاڈلے بندے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں پہنچا دو۔ اور میرے بھائیوں، جو لوگ دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے، جو لوگ دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے، جو خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، قرآن کریم ان کے بارے میں فرماتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قرآن کریم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے، میرے بندو سجدہ کرو۔ وہ سجدہ کرنے بھی جائیں گے، قرآن کریم کہتا ہے وہ جھکیں گے، لیکن ان کی کمر لوہے کی طرح سخت ہو جائے گی کہ جھکنے کی کوشش کریں گے، جھک نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہیں گے، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ کہیں گے، میرے بندو، دنیا میں تمہاری پیٹھ برابر تھی، دنیا میں تمہاری پیٹھ میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا، تم تندرست تھے، میں میرے گھر کی طرف بلاتا تھا، تم نہیں آتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے، اب مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ سورین کے بل گھسیٹو اور جہنم کے آخری طبقے میں پھینک دو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیو، ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی اچھی توفیق کی بات ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ جتنی باتیں ہم سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے پہلے ہی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آج ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ویسے صحیح بات یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا مقرر ہو یا کتنا ہی بڑا مصنف اور مؤلف ہو، وہ سیرت پر بولتا جائے اور کوئی سیرت پر کتابوں کی کتابیں لکھتا جائے، لیکن ہمارے نبی کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اپنی کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیرت پر کوئی کیا بولے گا اور سیرت پر کوئی کیا لکھے گا، بس اتنی بات اپنی دھیان میں بٹھا دو کہ اگر ہم سب کی کھالوں کو اکھیڑ دیا جائے،
اگر ہم سب کے بدن کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے اور جو چمڑی تیار ہو اس سے ہمارے نبی کے جوتے مبارک تیار کیے جائے پھر بھی ہم نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ساری چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے 5 باتیں ہوتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑے اللہ والے شخص ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے 5 باتیں ہوتی ہیں۔ یا تو ایک انسان دوسرے انسان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس خوبصورتی ہے، یا تو اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یا تو اس لیے محبت کرتا ہے کہ اونچے خاندان کا ہے، یا تو اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کا مذہب بہت اچھا ہے، یا تو اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے احسانات ہمارے اوپر بہت ہے۔ آج ہماری جو آپس کی دوستیاں ہیں، ہمارے جو آپس میں تعلقات اور جو فرینڈشپ ہوتی ہے، یہ 5 حال سے خالی نہیں۔ ہم سوچے کہ ہم کسی سے دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ یا تو اس کے پاس خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی یا تو چہرے کی ہے یا دل کی خوبصورتی ہے، یا ہم کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، یا اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں کہ خاندان بڑا اونچا ہے، یا اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب میں پکا ہے، یا اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے اوپر کچھ احسانات ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی محبت ہوئی ہے اس دنیا کے اندر تو 5 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ 5 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا۔ لیکن میرے بھائیوں سوچو، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے اور ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی میں 5 چیزیں پائی جاتی ہے، اور ایسی پائی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ہمارے نبی کا ان 5 چیز میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک چیز ہوتی ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس صرف خوبصورتی ہے تو ہمارا دل للچانے لگتا، اگر کسی کے پاس صرف مال اور دولت ہے تو ہمارا دل اس کی طرف جھک جاتا۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے پاس 5 چیزیں موجود ہیں اور اکمل درجے میں موجود ہے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب میرے بھائیوں ہم خود سوچے کہ اگر محبت کرنے کا ہم کو حق ہے تو ہم ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ میرے بھائیوں، اس دل میں اگر کسی کو بٹھانے کا حق ہے تو ہم ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھائے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے، سیرت کو کھولنا ہے تو سنو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے پاس جو خوبصورتی تھی ویسی خوبصورتی نہ تو کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک ایسا خوبصورت انسان پیدا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت براء ابن عازب رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں ہم دوست آپس میں بات کر رہے تھے اور چاند کی تعریف کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اور ان کے چہرے کی چمک کو جب ہم نے دیکھا، حضرت براء ابن عازب فرماتے خدا پاک کی قسم تھوڑی دیر کے لیے ہم حیران ہو گئے کہ وہ آسمان کا چاند خوبصورت نظر آتا یا یہ زمین کا چاند خوبصورت نظر آتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ بہت دیر تک ہم آپس میں سوچتے رہے، اس کے بعد حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، حضرت براء ابن عازب کھڑے ہو گئے اور قسم کھا کر کہا کہ آسمان کا چاند اگرچہ چمک رہا ہے لیکن میرے نبی کے چاند کے سامنے وہ چاند بھی ماند پڑ چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب خوبصورتی دی تھی۔
बड़ी अजीब खूबसूरती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फलम्मा इस्तबंतु वजहा अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा वजहु कज़्ज़ाबिन। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहली मर्तबा जब मैंने मेरे नबी के चेहरे को देखा, मुझे यकीन हो गया कि ये वो चेहरा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला होगा। हजरत अबू राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस्लाम से नफरत थी, मुझे मजहब ईमान से नफरत थी, मैं कभी नबी को देखना चाहता नहीं था। लोग मुझे कहते थे कि नबी की मजलिस में चला जा। अबू राफे फरमाते, मैं बूतों की कसम खाता था कि लात और उज्जा की कसम, मैं कभी नबी की मजलिस में नहीं जाऊंगा। लेकिन हजरत अबू राफे फरमाते, एक दिन सड़क से गुजर रहा था, अचानक नबी मेरे सामने आ गए। हजरत अबू राफे फरमाते, फलम्मा रअयतु वजहा उल्क़िया फी क़ल्बी अल इस्लाम, कि मैंने नबी के चेहरे को देखा किया कि मेरे दिल में हिदायत की हवाएं उतर चुकी थी। मैंने नबी को देखा किया कि चेहरा देखना था, और मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, हमारे नबी के पास बड़ी अजीब और गरीब खूबसूरती अल्लाह तबारक व ताला ने दी थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लम अरा मिसलहु क़ब्ला वला बादा। हजरत अली फरमाते, मैंने मेरे नबी से पहले किसी खूबसूरत इंसान को नहीं देखा, और नबी के बाद कयामत तक कोई इंसान नबी की तरह खूबसूरत आ नहीं सकता। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर क्या खूबसूरती होगी कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे नबी के हरम में है, जो हमारी नबी की बीवी है, जो हमारी माँ है, हजरत आयशा फरमाती है, हमारा छोटा सा कमरा था, रात में अंधेरा हो जाता। हजरत आयशा फरमाती है, घर में तेल भी ना होता कि हम चिराग जला सकते। हजरत आयशा फरमाती, रात हो जाती, पूरे कमरे में अंधेरा है, किसी को किसी का हाथ नजर नहीं आता, किसी को किसी का चेहरा नजर नहीं आता। लेकिन हजरत आयशा फरमाती, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ऐसे अंधेरे में जब मेरे नबी हुजरे में आते थे तो पूरा हुजरा रोशन हो जाया करता था, पूरा हुजरा रोशन हो जाया करता। और हजरत आयशा फरमाती, खुदा पाक की कसम, मुझे कपड़ा सीना होता और सुई के सुराख में मुझे धागा रखना होता, नबी के चेहरे के करीब में सुई ले जाती और बड़े इत्मीनान से मैं धागे को सुई के सुराख में दाखिल कर देती थी। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने जबरदस्त खूबसूरती से नवाजा। इसीलिए कोई शायर कहता, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी। हर जी क्या है दूसरा शेर? हाँ, आचे हमा दारंद तू तन्हा दारी। शायर कहता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खूबसूरती थी, हजरत ईसा के पास मौजिज़े थे, और हर नबी के पास कोई ना कोई कमाल था। लेकिन हमारे नबी के पास जो चीज थी वो किसी नबी को नसीब नहीं हुई। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने खूबसूरती से नवाजा। अल्लाह तबारक व ताला ने जहां ये पहली चीज हमारे नबी को दी है, इसी तरह दूसरी चीज भी अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नबी को दी, जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता, और वो है माल। मेरे भाइयों, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खूब माल आया, खूब माल आया। वो अलग बात है कि हमारे नबी की आदत माल जमा करने की नहीं थी, वरना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना माल और जितनी दौलत आई है, दुनिया का कितना ही बड़ा बादशाह हो, इतना माल और इतनी दौलत जो उसने देखा नहीं होगा, वो हमारे नबी के कदमों में आकर गिरी है। अरे मेरे भाइयों, इससे बढ़कर क्या दौलत हो सकती कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आता, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि ए मेरे नबी, अगर तू चाहे तो ये उहद पहाड़ तेरे लिए सोने का बना दिया जाए। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने उहद पहाड़ देखा होगा वो जानते हैं कि इतना ऊंचा पहाड़, और हमारे नबी को हुक्म होता है कि ए मेरे नबी, अगर तुम चाहो तो ये उहद पहाड़ तुम्हारे लिए सोने का बना दिया जाए। मेरे भाइयों, अगर हमारे नबी तमन्ना कर लेते और ये उहद पहाड़ सोने का बन जाता, तो खुदा पाक की कसम, हमारे नबी से बढ़कर फिर कोई मालदार नजर नहीं आता। हमारे नबी को हुक्म होता है कि ए नबी, गम करने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं, अगर तू चाहे तो ये उहद पहाड़ तेरे लिए सोने का बना दिया जाए। मेरे भाइयों, रिवायत में हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जवाब दिया, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए अल्लाह मैं कभी नहीं चाहता कि उहद पहाड़ मेरे लिए सोने का बनाया जाए, अल्लाह मैं कभी नहीं चाहता कि इतनी दौलत मेरे कदमों में आकर गिरे, मैं तो अल्लाह सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक दिन मुझे रोजी मिले तो एक दिन मुझे फक्र व फाका करना पड़े, एक दिन मुझे रोजी मिले और एक दिन मुझे फक्र व फाका करना पड़े। जिस दिन रोजी मिलेगी अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करूंगा, जिस दिन मुझे फक्र व फाका करना पड़ेगा उस दिन मैं सब्र करूंगा, सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखाऊंगा और शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखाऊंगा। मेरे भाइयों, कुर्बान जाए हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर चाहते तो बहुत कुछ माल जमा होता। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक मर्तबा हमारे नबी के पास इतना माल लाया गया कि मस्जिद नबवी में रखने की जगह नहीं थी। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैं माल को तकसीम करता रहा, गरीबों में बांटता रहा और हमारे नबी मेरा चेहरा देखते रहे। हजरत बिलाल फरमाते, मगरिब की अजान हुई, मैंने मगरिब की अजान दी, मेरे नबी ने मगरिब की नमाज पढ़ाई, उसके बाद जब मैं मेरे नबी के पास आया तो मेरे नबी का चेहरा परेशान था। हजरत बिलाल फरमाते कि मैंने पूछा कि नबी आप परेशान क्यों हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल अभी भी मस्जिद के अंदर मेरा थोड़ा माल बाकी है, मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक ये माल गरीबों के अंदर तकसीम ना हो जाए। मेरे भाइयों, सोचो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना माल, कितनी दौलत थी, लेकिन हमारे नबी ने हमेशा गरीबों का ख्याल रखा, यतीमों का ख्याल रखा, बेवाओं का ख्याल रखा। हमारे नबी वो नबी थे जो अपने पेट पर पत्थर बांधते लेकिन किसी उम्मती की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, हमारे नबी को अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो उम्मतियों से मोहब्बत है, और ये हम सब जानते हैं कि हमारे नबी को सबसे ज्यादा अगर कोई तड़प है तो इस उम्मती के बारे में तड़प है। आपको मालूम है इस्लाम का कानून है कि अगर कोई चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो तो उसके हाथ जानते हैं, कुरान करीम में फरमाया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्ताउ अयदियहुमा, कि चोरी करने वाला मर्द होगा या औरत होगी उसके हाथ को काट दिया जाएगा। एक रिवायत आपको बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी को लाया गया था जिनसे चोरी का अमल हो गया था, एक सहाबी को लाया गया जिनसे चोरी का अमल हो गया। तहकीक करने के बाद पता चला कि भाई चोरी हुई है और चोरी साबित हो गई। हमारे नबी ने हुक्म दिया कि इनका हाथ काट दिया जाए। चुनांचे वो सहाबी को मैदान में खड़ा किया गया, सारे सहाबा मौजूद है, हमारे नबी एक किनारे पर खड़े हैं, वो सहाबी का हाथ कटता है और यहां हमारे नबी की आंखों से आंसू जारी होते हैं, यहाँ हमारे नबी की आंखों से आंसू जारी होते। हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां मौजूद है। जब हमारे नबी के चेहरे को देखते हैं कि हमारे नबी तो रो रहे, खालिद इब्ने वलीद करीब में आकर कहते हैं कि नबी तुम्हें रोना आता, वो गुनहगार था, उसने चोरी की थी, उसके हाथ को काट दिया गया, उसमें आपको रोने की क्या जरूरत है? कुर्बान जाए हमारे आका पर कितना प्यारा जुमला फरमाया, खालिद तूने उसके गुनहगार होने को देखा, मैंने उसके उम्मती होने को देखा है। तूने ये देखा कि उसने गुनाह किया, मैंने ये देखा कि वो मेरा उम्मती है। आज दुनिया में उसका हाथ काटा गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे भाइयों बताओ, जब किसी उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला होगा तो हमारे नबी को कैसे बर्दाश्त होगा? मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो शख्स है कि अगर हमें मोहब्बत करनी होती तो हम इसी से मोहब्बत करते, जिनको अल्लाह ने खूबसूरती भी दी, जिनको अल्लाह ताला ने माल भी दिया। और मेरे भाइयों, तीसरी चीज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी वो मजहब था, वो दीन था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजहब लेकर आए, जो दीन लेकर आए, मेरे भाइयों इससे बढ़कर कोई दीन नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई मजहब नहीं हो सकता। खुद अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमा दिया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने कलाम पाक में ऐलान कर दिया कि अगर कोई मजहब सच्चा है, अगर कोई मजहब पक्का है तो वो मजहब इस्लाम है। इसी तरह अल्लाह ने कलाम पाक में दूसरी जगह फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन। अल्लाह ने फरमा दिया कि मजहब इस्लाम के अलावा किसी भी मजहब में जाओगे, मारे जाओगे, ना दुनिया में कबूल होगा ना आखिरत में कबूल होगा। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए वो भी सबसे बड़ा पक्का। हमारे नबी के पास माल भी मौजूद, हमारे नबी के पास खूबसूरती भी मौजूद, हमारे नबी के पास जाहो जलाल भी मौजूद। और अगर खानदान देखो तो हमारे नबी जिस खानदान के थे वो सबसे ऊंचा खानदान है। हम सब जानते हैं कि हमारे नबी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो कुरैशी खानदान है,
اور قریشی خاندان یہ عرب کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اونچے درجے کا خاندان. اور اس کو قریشی اسی لیے کہا جاتا اس لیے کہ قریش کے معنی لغت میں آتے ہی ہے اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے. قریش اصل میں اسی مچھلی کو کہا جاتا جو بڑی مچھلی ہو اور ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے. اور ہمارے نبی کے خاندان کو قریش اسی بنیاد پر کہا جاتا کہ یہ وہ اونچا خاندان ہے کہ سارے نیچے خاندان ان کے ماتحت ہے. یہ سب سے اونچا خاندان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جس کو قریش کہا جاتا. تو میرے بھائیو ہمارے نبی کے پاس خاندان بھی بہت اونچا. اور آخری جو چیز ہے کہ کوئی انسان کسی سے اس لیے محبت کرے کہ اس کے احسانات بہت ہو. تو میرے بھائیو ہمارے نبی کے ہم پر جتنے احسانات ہیں اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا, اس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات میرے بھائیوں ہمارے اوپر ہے. ایک روایت سے اس کا انداز ہوگا. ایک روایت ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. اور روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش کے قریب بڑے اونچے اونچے خوبصورت ممبر لگے ہوں گے اور ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا. ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. روایت میں ہے کہ سارے ممبروں کے اوپر ہر نبی بیٹھا ہوگا لیکن اللہ کے عرش کے قریب جو سب سے اونچا ممبر ہوگا وہ ممبر خالی ہوگا, اس پر کوئی نظر نہیں آئے گا. روایت میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا, حساب کتاب شروع ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہمت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا, اے اللہ ہر نبی اپنے اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ گیا لیکن تیرے عرش کے قریب جو ممبر ہے جو سب سے اونچا ممبر ہے یہ ہمیں خالی کیوں نظر آتا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے ابراہیم تجھے نہیں معلوم یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے, یہ میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. اس وقت حضرت ابراہیم پوچھیں گے کہ تیرے آخری نبی نظر کیوں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں جائے گا وہاں تک میں چین اور سکون کے ساتھ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات, سوچو اتنے احسان ہیں میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان احسان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ میں بہت محبتیں کی, وہ ہمارے واسطے بہت روئے. میرے بھائیو وہ راتوں کو ہمارے واسطے بہت تڑپے. بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے ہر صحابی کو بھوک لگی تھی, ہر صحابی بے چین تھا, کئی دن ہو گئے کسی صحابی کو کھانے کو کچھ ملا نہیں تھا. حضرت ابو طلحہ فرماتے شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع, ہم نے ہمارے نبی کو آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں, اللہ کے رسول کئی دن ہو گئے ہمیں کھانا نہیں ملا. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ورفعنا عن بطون عن حجر حجر, ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابی آتے ہمارے نبی کو بھوک کی شکایت کرتے اور جب ہم نبی کو دیکھتے کہ نبی کوئی جواب نہیں دیتے, صحابہ کرام فرماتے ہم اپنی پیٹ سے چادر کو اٹھاتے تو ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے, ہم سب صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قربان جائے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے نبی نے ہر صحابی کی شکایت کو سنا, ہر صحابی کے پیٹ پر ایک ایک پتھر کو دیکھا, ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, اپنا چہرہ جھکا دیا, اپنی گردن جھکا دی اور ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک جب اپنے پیٹ سے اٹھائی ہے ابو طلحہ فرماتے وہاں پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے.
میرے بھائیو یہ ہمارے نبی کی محبت تھی، یہ ہمارے نبی کی تڑپ تھی۔ میرے بھائیو ایک روایت بتاؤ جس سے ہر مسلمان کا دل کانپنے لگتا ہے کہ مسجد نبوی کے کنارے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کا ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو رونا کیوں آتا؟ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول دھاڑے مار کر روتے اور کہتے ابو ہریرہ میں کیوں نہ رو، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر مجھے کہا کہ اے میرے نبی آپ کی امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے موت سے پہلے ان سے کلمے کی دولت چھین لی جائے گی۔ ہمارے نبی فرماتے مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ اگر کوئی میرا امتی آیا اور اس سے کلمے کی دولت چھین لی گئی اور جہنم میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو یہ نبی کا دل اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے واسطے ہمیشہ بے چین رہے، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ تڑپے ہیں، جو اس امت کے واسطے ہمیشہ روئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی بستر پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی کہ میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول آج میری باری پر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تڑپ کر بستر سے اٹھ گئی، میں نے پورے کمرے میں تلاش کیا، مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں گھر کے باہر نکلی، دوسری بیویوں کے کمرے کے پاس سے گزری لیکن مجھے میرے نبی نظر نہیں آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی اب میرا دل دھڑکنے لگا کہ رات میں میرا شوہر میرے پاس تھا، رات میں میرا نبی میرے پاس تھا، یہ آدھی رات کو میرا نبی کہاں چلا گیا، میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ حضرت عائشہ فرماتی میں ماری ماری گھر سے نکلی، در بدر بھٹکی، یہاں تک کہ میں حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں فاطمہ کے گھر پر پہنچی، میں نے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ بے چین ہو کر باہر نکلی، میں نے فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ تیرے ابا مجھے مل نہیں رہے۔ حضرت فاطمہ دھاڑے مار کر رونے لگی، کہنے لگی آدھی رات کو میرا ابا کہاں چلے گئے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، باہر نکلے، بڑے اطمینان سے کہا کہ نبی ضرور ضرور قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے، نبی قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہوں گے۔ حضرت علی آگے بڑھے، فاطمہ پیچھے ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں بھی پیچھے پیچھے چلی، ہم چلتے گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ فرماتے کہ ہم جنت البقیع جب قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہمیں ایک نور کا سایہ نظر آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی، حضرت فاطمہ فرماتی، حضرت علی فرماتے ہم قبرستان کے اندر داخل ہونا چاہتے، ہمیں دور ایک نور کا سایہ نظر آیا، ہم آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس نور کے نیچے ہمارے نبی سجدے میں پڑے ہوئے۔ میرے بھائیو اب کان کھول کر سنو، یہ تینوں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ ہمارے نبی رو رہے، تینوں جب قریب جاتے تو معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی رو رہے اور جس زمین پر ہمارے نبی نے سجدہ کیا تھا وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی، وہ زمین آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا دل کانپنے لگا، اور کون سی بیٹی برداشت کرے گی جب اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے گی کہ باپ زمین کے اوپر گرا پڑا ہے اور رو رہا ہے اور اتنا روتا ہے کہ اس کے آنسو کی وجہ سے زمین بھر گئی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں بار بار چاہتی تھی کہ نبی کو اٹھا لوں، سجدے میں سے میرے ابا کو اٹھاؤ، لیکن فاطمہ فرماتی خیال آتا تھا کہ کہیں نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، یہ ایک طرف میرے باپ ہے تو دوسری طرف پوری امت کے نبی بھی تو ہے۔ حضرت فاطمہ فرماری میرا دل کانپنے لگا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا اسی حال میں انتقال ہو جائے، خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ابا کا یہ رونا آخری رونا ہو۔ حضرت فاطمہ فرماتی خیال آنا تھا، میں آگے بڑھی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی کو اٹھا لیا۔ جب نبی اٹھے ہیں اور میرا چہرہ دیکھا تو کہا فاطمہ تو نے بہت جلدی کر لی، ورنہ صبح تک میں پوری امت کو معاف کروا دیتا۔ فاطمہ تو نے جلدی کر لی ورنہ صبح ہونے تک پوری امت کی بخشش کروا دیتا۔ میرے بھائیو سوچو یہ نبی راتوں کو کیوں اٹھا، یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا تڑپا، یہ راتوں کو ہمارے واسطے اتنا رویا۔ میرے بھائیو ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ خدا کا گھر ہے۔ میرے بھائیو کان کھول کر سنو،
سن لو، ہمارے نبی کا مقام تو اتنا اونچا کہ خدا کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے بڑی ہستی جس کا تذکرہ کیا جاتا ہو تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہی تو ہمارے نبی تھے جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، اور جب اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہو گئے، ہمارے نبی سامنے موجود ہے، اللہ رب العزت سامنے موجود ہے، اس وقت ہمارے نبی ایک سوال پوچھتے ہیں، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں، سخرت البحر لموسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وسخرت النار لابراہیم وسخرت الحدید لداؤد وسخرت الریاح والشیاطین والجن لسلیمان فماذا جعلت لی یا رب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش میں، میرے بھائیو سوچو کیسا منظر ہوگا، ایک طرف اللہ موجود، دوسری طرف نبی موجود، ایک طرف عاشق موجود، دوسری طرف معشوق موجود، ایک طرف محب موجود تو دوسری طرف اس کا حبیب موجود، دونوں کے دونوں موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے دنیا میں نبیوں کو بہت کمالات دیے۔ ہمارے نبی کہہ رہے کہ اے اللہ، تو نے دنیا میں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا، تو نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ موسیٰ کا غلام بن جائے، تو نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم کا غلام بن جا، تو نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تو داؤد کا غلام بن جا، تو نے ہواؤں کو حکم دیا کہ تم سلیمان کے غلام بن جاؤ، تو اے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا ہے؟ ہمارے نبی پوچھتے کہ تو نے سب نبی کو بڑی بڑی چیزیں دی، سمندر جس پر کسی کی حکومت نہیں چلتی لیکن موسیٰ نے اس پر بھی حکومت کی، آگ جس کے اندر جلانے کی طاقت ہے لیکن ابراہیم کی حکومت آتی ہے تو وہ آگ ان کے لیے باغ بن جاتی ہے، اور وہ پہاڑ جس کو دیکھ کر انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، داؤد اس پہاڑ کو لے کر جہاں چاہتے چل پڑتے تھے، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہواؤں کو لیتے تھے، تخت لے کر اڑ جاتے تھے اور حکومت کرتے تھے، انسانوں پر کرتے، جنات پر کرتے۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ تو نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا، فماذا جعلت لی یا رب، اے اللہ اتنا بتا تو مجھے کیا دینے والا؟ ہمارے نبی پوچھتے اللہ تو بتا تو مجھے کیا دینے والا؟ میرے بھائیو سوچو، وہ اللہ کی پیاری آواز آتی ہے، اللہ کی پیاری صدا آتی ہے، یا حبیبی اولیس قد آتیتک من افضل کل ذلک، اللہ کی آواز آتی، اے میرے محبوب کیا مانگتا ہے؟ میں نے تجھے جو دولت دی ہے کسی کو نہیں دی ہے، میں نے تجھے جو انعام دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ تو ہمارے نبی پوچھتے کہ اللہ بتا دے کیا انعام دینے والا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکرتا الا ذکرتو، اے نبی یاد رکھ لے قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ میں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اور میرے بھائیو یہ کیسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ قیامت تک جہاں خدا کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا۔ اسی لیے میرے بھائیو ہم نے دیکھا ایک معصوم بچہ جب توتلی زبان میں کلمہ پڑھتا تو لا الہ الا اللہ پر کبھی نہیں رکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہہ دیتا۔ میرے بھائیو اذان دینے والا نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی آواز نکالتا لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کی اذان پوری نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا ورفعنا عنک ذکرک کہ اے نبی تیرے تذکرے کو ہم پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف دیکھو تو اتنا اونچا مقام ہے، ایک طرف اتنا اونچا مقام ہے کہ جہاں خدا کا نام لیا جائے وہاں ہمارے نبی کا بھی نام لیا جائے، اور دوسری طرف اسی نبی کا حال یہ ہے کہ طائف میں جاتا ہے تو امت کے واسطے اپنے پاؤں کو خون سے بھر دیتا ہے۔ یہی نبی جس کا تذکرہ عرش میں ہوتا ہے، یہ نبی جب احد میں جاتا ہے تو اس کا منہ خون سے بھر جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس وقت کو یاد کرو جب احد کے اندر ہمارے نبی کے منہ میں مار لگتی ہے اور ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلنے لگتا ہے، اس وقت صحابہ کرام کا بدن کانپنے لگتا، ہر صحابی ڈر جاتا ہے کہ آج نبی کے چہرے سے خون نکلا ہے، آج نبی کا چہرہ خون آلود ہوا ہے۔ ہر صحابی ڈرتا ہے کہ نبی ہاتھ اٹھائیں گے، بد دعا کریں گے، پوری امت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ سارے صحابہ پریشان ہیں، لیکن روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلتا اور ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نبی بد دعا نہ کرے، لیکن صحابہ فرماتے کیسا پیارا نبی ہمیں ملا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ میرے سے کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی سزا تو نے مجھے دی ہے،
آگے نبی فرماتا اے اللہ آج تو نے میرے چہرے کو خون سے بھر دیا، لیکن یہ میری امت نادان ہے، اگر اس خون کے بدلے بھی اگر امت کو ہدایت ملتی ہے تو سودا سستا ہے۔ میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا، وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا، اور میرے جوانوں بتاؤ کہ ہم نے اس نبی سے کتنی محبت کی۔ میرے بھائیو وہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، وہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ نبی کا ایک حکم سامنے آتا کسی صحابی کی مجال نہیں ہوتی کہ میرے نبی کا فرمان آ جائے پھر میں پیچھے ہٹوں۔ میرے بھائیو ایک صحابی کا واقعہ آپ کو بتاؤں، دل کانپنے لگتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کے اندر ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے اندر شراب پینے کی عادت تھی، زمانے جاہلیت سے شراب پیتے تھے، اور شراب کی حرمت آ گئی، شراب حرام ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی شراب پی لیتے تھے اور اس کے بعد پھر شرمندہ ہو جاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سزا ہوتی وہ سزا بھی دیتے، اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہوتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پیار اور محبت کی باتیں کرتے۔ میرے بھائیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار دیا تھا، اور بڑے ہنسنے ہنسانے والے صحابی میں تھے۔ روایت کے اندر آتا کہ جب یہ مجلس میں آتے تو ہمارے نبی کے سامنے ایسی باتیں کرتے کہ ہمارے نبی مسکرانے لگتے، ہمارے نبی ہنسنے لگتے، اور ہمارے نبی بھی ان سے محبت کی باتیں کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں میرے نبی کے ساتھ گزر رہا تھا، اچانک میرے نبی ہنس پڑے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے نبی تمہیں ہنسنا کیوں آیا؟ کہا کہ مجھے میرے عبداللہ کی بات یاد آ گئی تو مجھے ہنسنا آ گیا، مجھے عبداللہ کی بات یاد آ گئی، مجھے ہنسنا آ گیا۔ میرے بھائیو کیسے پیارے صحابی ہوں گے۔ روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی لی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق انہوں نے شراب پی لی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، ہمارے نبی کے سامنے لایا گیا، اور اسلام کی جو سزا ہے وہ سزا ان کو دی گئی، اور سزا دینے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے اور اتنا جملہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم کتنی مرتبہ شراب پیتے ہو، کتنی مرتبہ تمہیں نبی سزا دیتے ہیں، کتنی مرتبہ یہ عادت تمہارے اندر آتی ہے؟ تو اس وقت ہمارے نبی فرماتے لا تلعنوا، کہ میرے عبداللہ کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ کے نبی کہتے لا تلعنوا، جو سزا دینی تھی میں نے اسلام کے مطابق دے دی، لیکن اب عبداللہ کو برا بھلا مت کہو۔ فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھو، یہ حضرت عبداللہ کو دیکھو جن کے شراب پینے کی عادت ہے، اور ہمارے نبی کے زمانے میں کبھی بھول سے شراب پی لی، کبھی غفلت میں آ کر شراب پی لی، ہمارے نبی نے ان کو سزا دی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر کا زمانہ آیا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے، اور عمر فاروق کا جب زمانہ آیا اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا، اور اس لشکر کا کمانڈر اسی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ حضرت عبداللہ کو لشکر کا کمانڈر بنایا اور حکم دیا کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اب حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے کہ اس وقت جوان تھے، تندرست تھے، خوبصورت تھے، اور حضرت عبداللہ ہنسنے ہنسانے والے آدمی تھے۔ اب پورے لشکر کو لے کر چلے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے لشکر کو لے کر چلے، اور جب روم کی سلطنت میں پہنچے اور وہاں بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی، وہاں بڑی زوردار لڑائی ہوئی، رومیوں کے ساتھ بڑا مقابلہ ہوا، لیکن خدا کا کچھ فیصلہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ ہار گئے اور رومیوں کو جیت نصیب ہوئی۔ سارے رومی جیت گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے۔ میرے بھائیو دیکھو کیسے پکے صحابی تھے، ہار گئے۔ پورے لشکر کو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، روم کے حاکم کے سامنے پورے لشکر کو پیش کیا گیا۔ اب سب سے پہلے کمانڈر کو بلایا، حضرت عبداللہ کو بلایا۔ اب وہ رومی حاکم جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا آج کمانڈر بن کر آیا ہے، اور اس کے اندر شراب پینے کی بھی عادت ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا تندرست ہے۔ وہ رومی خلیفہ، وہ رومی حاکم سب جانتا تھا۔ اس نے کمانڈر حضرت عبداللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عبداللہ کی تعریفیں کرنا شروع کی۔
حضرت عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ تم اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر بن کر آئے ہو، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی خوبصورتی دی ہے، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی طاقت دی ہے، اور تم بھی شراب پیتے ہو جیسے ہم شراب پیتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بہادری ہے جو ہمارے اندر بہادری ہے، لیکن بس ایک کمی ہے، یہ کمی ہے کہ تو ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ہمارے عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائی، اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ کا چہرہ غصے کے مارے تل ملانے لگا، اور اس وقت کہا اے رومی کتے، تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا ہے، اے رومی کتے تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھ میں دنیا کی ہر چیز لٹا سکتا ہوں، لیکن میرے نبی نے جو اسلام لے کر آئے، میرا نبی جو میرا مذہب بنا کر گیا، اس مذہب کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ روایت میں ہے کہ وہ روم کے حاکم کو غصہ آیا، حکم دیا کہ اس کمانڈر کو، اس عبداللہ کو کسی کوٹھڑی کے اندر بند کر دو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، اس کے اندر حضرت عبداللہ کو رکھ دیا گیا۔ 7 دن تک حضرت عبداللہ اس کمرے میں رہے، نہ پانی کا ایک قطرہ پہنچا، نہ کھانے کا ایک لقمہ پہنچا ہے۔ 7 دن کے بعد وہ روم کا حاکم کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ کمانڈر مر چکا ہوگا، یہ کمانڈر ختم ہو گیا ہوگا، پورا کمرہ بدبو مارتا ہوگا، کمرے کو کھولو اور اس کی لاش کو باہر نکالو۔ وہ رومی حاکم کہتا ہے کہ جب دروازے کو کھولا گیا تو حضرت عبداللہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، حضرت عبداللہ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ وہ رومی حاکم ان کو باہر بلاتا، حضرت عبداللہ کے بدن میں کمزوری ہے، 7 دن سے کھانا نہیں کھایا، 7 دن سے پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ حضرت عبداللہ کو باہر بلایا جاتا، پھر دعوت دی جاتی کہ تو عیسائی مذہب کو قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ وہی جواب دیتے کہ نبی کی محبت کو میں قربان نہیں کر سکتا۔ بس وہ حاکم کو غصہ آتا، پھر کمرے میں بند کرتا، اور کمرے میں بند کرنے کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کا انتظام کرتا، اس کو آدھے کپڑے پہنا تھا، آدھی ننگی رکھتا، اور اس کے بعد ایک شراب کی بوتل ہاتھ میں دیتا، خنزیر کا گوشت، سور کا پکا ہوا گوشت دیتا، اور اس لڑکی سے کہتا کہ جا اس کمرے میں چلی جا، جہاں عبداللہ بند ہے اس کمرے میں چلی جا، اندر سے دروازہ بند کر دینا اور اس کے سامنے بیٹھ جانا، اور عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کرنا، اس کو شراب پلانا، اس کے پاس زنا کروانا اور سور کا گوشت کھلانا، اس کے بعد وہ ہمارے مذہب کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیو، اب امتحان کی کڑی آتی ہے۔ یہ صحابی تھے جن کے اندر پہلے شراب پینے کی عادت تھی، لیکن آج نبی کی محبت کا سودا تھا، آج اپنے ایمان کا امتحان تھا۔ روایت میں ہے کہ وہ لڑکی اندر داخل ہوتی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا کہ یہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جس نے پورے کپڑے بھی نہیں پہنے، حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکا دیتے، حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکا دیتے۔ روایت میں ہے کہ 3 دن تک وہ لڑکی اسی طرح بیٹھی رہی۔ 3 دن کے بعد اس لڑکی نے دروازے کو کھولا اور باہر نکل کر کہا انہ لحجر، کہ اے حاکم تو نے مجھے جس کے پاس بھیجا وہ انسان نہیں، وہ تو کوئی پتھر کی مورتی معلوم ہوتی ہے، وہ کوئی پتھر کی مورتی معلوم ہوتی ہے کہ جب سے میں گئی ہوں اس نے چہرے کو نیچے کیا ہے تو اس نے اپنی گردن نہیں اٹھائی۔ اور پھر وہ لڑکی بڑا پیارا جملہ کہتی ہے، وہ لڑکی اس حاکم وقت سے کہتی ہے کہ جس پر یہ ایمان لایا میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن بڑا پکا ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے، تو اسی ذات پر میں بھی ایمان کو قبول کر لیتی ہوں۔ میرے بھائی، اور روایت کے اندر ہے وہ حاکم وقت کو غصہ آتا، دل ملا جاتا، حضرت عبداللہ کو باہر بلاتا۔ حضرت عبداللہ بڑے وقار کے ساتھ لیکن بدن میں تھوڑی کمزوری ہے، نکل کر حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہوتے۔ وہ حاکم وقت اپنے درباریوں کو حکم دیتا کہ میرے سامنے دیگ میں تیل کو جلایا جائے اور تیل کو جوش مارا جائے۔ جب تیل جوش مارنے لگتا ان کے لشکر میں سے ایک صحابی کو لایا جاتا اور ان کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا، تھوڑی دیر میں وہ جل کر بھون ہو جاتے، جل کر خاک ہو جاتے۔ تو اس وقت وہ حاکم وقت کہتا ہے کہ عبداللہ تیرے ایک ساتھی کو تو ہم نے تیل میں پکا دیا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں بھی تجھے تیل میں پکا دوں گا۔ میرے بھائیو، قربان جائے حضرت عبداللہ پر رونے لگتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ وہ روم کا حاکم کہتا یہ پہلی مرتبہ میں نے عبداللہ کی آنکھ میں آنسو دیکھے۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ وہ روم کا حاکم سمجھتا کہ میرا معاملہ آسان ہو گیا، یہ رو پڑا، یہ ڈر گیا۔ وہ روم کا حاکم کہتا ہے معلوم ہوتا تم نرم ہو گئے، تم ڈر گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس لیے نہیں روتا کہ تو مجھے تیل میں پکا دے گا۔ اے روم کا حاکم سن لے، میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک ہی جان دی ہے، اگر 100 جان دی ہوتی تو آج اسی کو میں قربان کر دیتا۔
میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے وہ روم کا حاکم سمجھ جاتا یہ بڑا پکا، یہ بڑا سچا ہے، حکم دیتا کہ تم واپس مدینے چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کو لے کر جب واپس مدینے جاتے، عمر فاروق مدینے کی باؤنڈری پر کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ دور سے نظر آتے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تیرا مقام مجھ سے بھی اونچا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو سوچو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر یہ وہ صحابہ تھے جو اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے۔ میرے بھائیو کاش کہ اللہ ایسا جذبہ ہم کو بھی نصیب کرے۔ میرے بھائیو یہ جو واقعات ہم نے سنے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا، میرے بھائیو آج ہمارے جوانوں کا جو سب سے بڑا حق ہے، اور خاص کر کے آج کے ماحول میں میرے بھائیوں اور میرے جوانوں، دیکھو بیانات تو ہم نے بہت سنے، تقریریں ہم نے بہت سنی، اماموں کی باتیں ہم نے بہت سنی، لیکن میرے بھائیوں یہ سننا کب تک ہوگا؟ یہ سننا کب تک ہوگا؟ کیا ابھی تک میرے بھائیوں وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت پیدا کریں؟ ہم ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا کریں۔ میرے بھائیوں وہ نبی جو ہمارے واسطے کبھی رویا ہو، وہ نبی جو کبھی ہمارے واسطے تڑپا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے راتوں کو بلبلاتا ہو، جس کو نیند نہ آتی ہو، جس کو چین اور سکون نہ ملتا ہو، کیا اس کی شریعت پر اب تک ہم نہیں آئے؟ میرے بھائیو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج کا ہمارا جوان اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑتا جاتا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے۔ میرے بھائیو ایسا ہوا نہیں ہوا؟ آج اگر کہیں کسی ہمارے جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کافر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میرے بھائیو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے واسطے بڑی قربانیاں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے واسطے سب کچھ کر گئے، لیکن میرے بھائیو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک ہاتھ سے تالی بجانا چاہا، اور میرے بھائیو ایک ہاتھ سے تالی بجتی؟ وہ نبی تو ہمارے واسطے تڑپے، وہ نبی ہمارے واسطے روئے، وہ نبی ہمارے واسطے گڑ گڑائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نبی کا چہرہ، وہ چہرہ بھی ہمیں پسند نہ ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں تو ہمارے نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آیا چہرہ پسند؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ نبی کا فرمان آتا اور صحابہ کرام سب کچھ قربان کر دیتے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دلوں کے اندر شراب کی بڑی محبت تھی۔ بھائی شراب کی محبت تھی اور شروع اسلام میں شراب پینا بھی جائز تھا، شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے شراب پی، اونٹ کا گوشت بنایا جاتا، اس کے بعد شراب تقسیم ہوتی اور بڑے بڑے صحابہ کرام شراب پیتے۔ لیکن میرے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ آیت کریمہ اترتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے کہ ایمان والو یہ شراب حرام ہو چکی، یہ جوا کھیلنا حرام ہو چکا، یہ شیطانی کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ ناپاک کام ہے، اس سے بچو۔ میرے بھائیو یہ آیت کریمہ کا اترنا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی مدینے کی گلی گلی میں اعلان کرو الا ان الخمر قد حرم، اعلان کرو کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابہ جن کے دلوں کے اندر شراب کی محبت تھی، جو شراب کے دل دادا تھے، شراب کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، شراب کے بغیر ان کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی کا اعلان ہوتا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، وہی صحابہ کرام سارے مٹکے کے مٹکے شراب کے توڑ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں پورے مدینے میں شراب بہ رہی ہے اور کوئی شراب کی طرف دیکھتا نہیں، اس لیے کہ شراب سے محبت ہے، لیکن شراب سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے، شراب سے بڑھ کر خدا سے محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کو سب کو یہ معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو نہ معلوم ہو، یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور ہمارے وہ ہر امتی بھائی جو باہر بیٹھے، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی کا رکھنا اور ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ میرے بھائیوں معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ آپ صورت والے تو بڑے خاموش نظر آتے، امام صاحب کیا بات ہے، سب بالکل خاموش نظر آتے۔ ارے بھائی ٹی وی کا رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ وہ صحابہ کو جیسے آج ہم کو ٹی وی سے محبت ہے کہ جب تک ٹی وی کھلتا نہیں وہاں تک نیند نہیں آتی، وہ صحابہ کو شراب سے محبت تھی، جب تک شراب کا گھونٹ حلق میں نہ جاتا وہاں تک صحابہ کو نیند نہیں آتی، لیکن شراب سے محبت تھی، نبی کی محبت اس سے زیادہ تھی، لیکن آج نبی کی محبت کم، ٹی وی کی محبت زیادہ ہو گئی۔ میرے بھائیو ہے کوئی مائیکلال جو جا کر گھر میں ٹی وی کو توڑ دے؟
ہے کوئی مائکرا جو گھر میں وہ صحابہ کرام نے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے، لیکن یہاں تو سب سے پہلا معاملہ ہوگا کہ بھائی ہوم منسٹر سے اجازت لینی پڑے گی. پھر میرے جوان بچے ہو گئے، اگر میں ٹی وی نکالوں گا گھر میں تو میرے جوان بچے نہیں مانتے. بھائی یہی بات ہوتی نا. تو بازوں کو کہو کہ بھائی ٹی وی نکال لے، کہتا سب بات برابر ہے، ٹی وی حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب ٹی وی نکال دیں گے تو اڑوس پڑوس والے بھی مذاق اڑائیں گے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا، ہماری ویلیو سماج میں گٹ جائے گی. میرے بھائیو، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا. حکیم الامت بڑے درجے کے شخص ہیں جنہوں نے 1500 کتابیں لکھی. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آئے، دیکھو بڑا قیمتی مسئلہ ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ داڑھی کے اوپر تقریر کی، اس کے بعد میں نے چہرے پر داڑھی رکھی. وہ صاحب آ کر کہہ رہے، دیہات کے رہنے والے، کہنے لگے کہ حضرت جی آپ نے جب سے داڑھی کے اوپر تقریر کی میں نے داڑھی رکھی، لیکن داڑھی رکھنے کے بعد ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا. گھر جاتا ہوں تو گھر والے مذاق اڑاتے، پڑوس میں جاتا ہوں تو وہ لوگ مذاق اڑاتے، بازار میں جاتا ہوں بازار والے مذاق اڑاتے، اور شہر میں نکلتا شہر والے مذاق اڑاتے. مطلب ہے کہ جو ملتا وہ میری مذاق اڑاتا. اب وہ بیچارے دیہاتی کہنے لگے حضرت آپ کے کہنے پر داڑھی رکھی تھی، آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو، آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو. میرے بھائیو، حضرت تھانوی علیہ رحمہ حکیم الامت تھے، کتنا پیارا جواب دیا کہ کہا کہ اے شخص، اگر تیرے گھر والے ہنستے ہنسنے دے، اگر تیرے محلے والے ہنستے ہنسنے دے، اگر شہر والے ہنستے ہنسنے دے، جو تیری داڑھی پر ہنستا ہنس لینے دے. انشاءاللہ قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا، قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا. اگر آج ان کا ہنسنا دیکھے گا قیامت میں روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے قطرے نکلیں گے، لیکن اس وقت کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. میرے بھائی، آج ہم بھی سوچے کہ ٹی وی ہم نے گھر میں لا کر رکھا، اور وہ بھی بہت قیمتی، اور وہ بھی کلرنگ ٹی وی، اور ساتھ میں ویڈیو کا مشین، یہ سب کچھ ہمارے گھر میں. لیکن میرے بھائیو، تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ، اگر موت کا وقت آ گیا اور ہم مر گئے، قبر میں پہنچ گئے، ہمارے یہ رشتہ دار جو ٹی وی دیکھتے رہیں گے، کل قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے مال سے جو حرام کام ہوا تھا آج وہ تیرے گھر میں ہوتا ہے. میرے بھائیو، وہ عذاب قبر کیسے برداشت ہوگا؟ میرے بھائیو، ہوگا برداشت؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کو شراب کی محبت تھی، لیکن نبی کی محبت اوپر تھی، شراب کی محبت کمتر تھی. آج ٹی وی کی محبت اوپر ہو گئی اور نبی کی محبت کمتر ہو گئی. ارے میرے بھائیوں، نبی سے محبت ہوتی تو آدمی کا دل اس وقت اس بات پر آ جاتا کہ تو سارے کام کو چھوڑ دے، لیکن نبی کے طریقے کو مت چھوڑ. میرے بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں سچی محبت پیدا ہو جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام، جب وہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ شراب حرام ہو چکی، اور حضرت علی اعلان کرتے ہیں الا ان الخمر قد حرم، حضرت علی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سن لو، میرے نبی نے فرمایا کہ شراب حرام ہو چکی. پورے مدینے میں شراب کے مٹکے توڑے جاتے اور پورے مدینے میں شراب بہتی ہے. بلکہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک صحابی جن کا کاروبار شراب کا تھا، جن کی تجارت شراب کی تھی، وہ صحابی بیچارے کہیں دور سے ملک شام سے آ رہے، ان کے پاس 10 اونٹ ہے اور ہر اونٹ کے اوپر بڑے بڑے 10 مٹکے شراب کے رکھے. اب میرے بھائیو سوچو وہ صحابی کے کتنے بڑے بڑے ارمان ہوں گے. ملک شام سے آئے، اور اس زمانے کا سفر کیسا ہوتا؟ اس زمانے کا سفر آج کی طرح تھوڑی ہوتا کہ آج تو جانے سے پہلے ریٹرن بکنگ مل جاتی ہے. آج تو جانے سے پہلے معلوم ہوتا کہ کون سی تاریخ کو یہ صاحب واپس آئیں گے. اور اس زمانے میں سفر یہ ہوتا کہ جب کوئی سفر شروع کرتا تو سب سے پہلے وصیت نامہ لکھتا. اس زمانے کا رواج تھا، جب کوئی آدمی سفر شروع کرتا پہلے وصیت نامہ لکھتا، اپنے گھر والوں کو دیتا. معلوم نہیں کہ سفر سے واپس آئے گا، راستے میں ختم ہو جائے گا. اب وہ صحابی نہ جانے کتنے سال پہلے عرب سے نکلے، مدینے سے نکلے اور ملک شام پہنچے. وہاں جا کر شراب خریدی، اس لیے کہ ملک شام کی شراب سب سے اچھی سمجھی جاتی تھی. تو وہاں سے شراب خریدی، اور شراب خریدنے کے بعد کتنے سالوں کا سفر کر کے مدینے کی باؤنڈری پر پہنچے. سوچو کتنے ارمان لے کر آئے ہوں گے. ایک بزنس مین، ایک کاروبار والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ مال لگاتا ہے تو نیند کی گولی کھانی پڑتی، نیند آتی نہیں جب تک کہ پروفٹ اس کے ہاتھ میں نہ آ جائے. میرے بھائیوں، وہ صحابی نے بھی اپنا پورا سرمایہ لگایا، اپنی پوری جائیداد لگا دی اور شراب خرید کر آئے اور مدینے کی باؤنڈری پر پہنچے. مدینے کی باؤنڈری پر پہنچتے ہیں، حضرت علی کی آواز کان میں آتی ہے الا ان الخمر قد حرم، کہ شراب حرام ہو چکی ہے.
میرے بھائی وہ صحابی اپنے اونٹوں کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت علی کی بات کو سنتے ہیں کہ کیا کروں، 10 اونٹ میرے پاس ہے اور ہر اونٹ کے اوپر 10 مٹکے ہیں اور ملک شام سے آئے ہیں، کتنے روز پہلے اپنی بیوی کو چھوڑا ہوگا، کتنے روز پہلے اپنے معصوم بچوں کو چھوڑا ہوگا، آج یہ باپ اپنے معصوم بچوں سے ملنے جا رہا، آج یہ شوہر اپنی بچھڑی ہوئی بیوی سے ملنے جا رہا، نہ جانے کتنے ارمان لے کر اور کتنے نفع کو سوچ کر جا رہا، لیکن مدینے کی باؤنڈری پر پہنچتا ہے تو کان میں آواز آتی ہے کہ شراب حرام ہو گئی۔ وہ صحابی گردن جھکا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کروں، بس دماغ میں خیال آتا، دوڑتے دوڑتے ہمارے نبی کے پاس آتے۔ اسی طرح ابھی تو بال بھی برابر نہیں، کپڑے بھی برابر نہیں، پورے بدن پر پسینہ ہے، ہمارے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ میرے بھائی وہ صحابی کیسے پیارے تھے، کیسے اللہ کے رسول کو چاہنے والے تھے، ہمارے نبی کے قریب آ کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ابھی ہم نے سنا کہ شراب حرام ہو گئی۔ وہ صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، خدا کی قسم میں کبھی شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا، لیکن اللہ کے رسول میں 10 مٹکے لے کر آیا ہوں، میں 10 اونٹ لے کر آیا ہوں، ہر اونٹ کے اوپر 10 مٹکے ہیں، میرا بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے، بڑا نفع ہے، اے اللہ کے رسول اتنا بتاؤ، میں شراب پیوں گا نہیں، لیکن اجازت ہو تو اس کو بیچ دوں، اجازت ہو تو اس کو بیچ دوں۔ میرے بھائیو ہمارے نبی فرماتے ما حرم شربها حرم بیعها، اے صحابی کان کھول کر سن لے، جس کا پینا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، جس کا پینا حرام اس کا بیچنا بھی حرام۔ میرے بھائیو وہ صحابی اٹھ جاتے، بس نبی نے اتنا کہا اٹھتے اور اپنے ہاتھوں سے سب شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں، جا کر سب شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں، اور جیسے یہ مسافر کئی دن پہلے خالی اونٹ لے کر گیا تھا، خالی اونٹ لے کر یہ مسافر واپس آتا ہے، خالی ہاتھ واپس جاتا ہے، خالی ہاتھ واپس آتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ اس کو تانا دیتے، کچھ منافقین تانا دیتے کہ ارے کتنا بیوقوف ہے کہ خالی ہاتھ گیا تھا، خالی ہاتھ آیا۔ ہمارے نبی کو خبر ملتی، بلا کر کہتے ہیں ایمان سے خالی ہو کر گیا تھا، ایمان کو بھر کر واپس آیا ہے۔ میرے بھائیوں کیسے صحابہ کرام تھے۔ میرے بھائیوں حکم ہوتا ہے کہ خریدنا حرام، بیچنا حرام، پینا حرام، کوئی اور فتویٰ نہیں پوچھا۔ آج تو ہمارے ہاں تو جہاں مرضی کے خلاف فتویٰ ملا کہ مسلمان بیچے، جہاں کہہ دیا کہ بھائی تمہارے کاروبار میں سود آتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس میں بہت نفع ہے، تو ایک مفتی کینسل کا دوسرے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، دوسرے مفتی صاحب کو تھوڑا سوال بدل کر ادھر ادھر کر کے، لیکن وہ مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا حرام، تو کہا یہ مفتی صاحب بھی بیکار، تیسرے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے۔ اب پھر اپنے سوال کو بدلا، اتنا سوال کو موڑتا، اتنا سوال کو بدلتا ہے کہ وہ ناجائز شکلیں جائز آتی ہے۔ پھر بیچارہ کوئی مفتی کہتا ہے کہ جائز ہے، تو کہتا ہے کہ دیکھو میں کہہ رہا تھا نا یہ مفتی صاحب یہ برابر واقعی پہلا بدلا ہے، اچھے یہ مفتی صاحب ہے، یہ بالکل برابر ہے۔ ارے میرے بھائیوں تم سوالات بدل کر ایک مفتی کو دھوکہ دو گے، دنیا میں چال بازی کا معاملہ چلے گا، خدا کے یہاں راست بازی کا معاملہ آئے گا، دنیا میں چال بازی چلے گی۔ تو میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کو شراب سے بڑی محبت تھی، جیسے آج ہم سب کو، بھائی آج ہم سب کو کس سے محبت ہے؟ آج ٹی وی سے محبت ہے۔ جس گھر میں ٹی وی نہیں ہو اس گھر کو ہم بہت معمولی سمجھتے، اس گھر کو ہم وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جس گھر میں ٹی وی ہو۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو میرے بھائیوں، برداشت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے، آپ کو ایک بات بتاؤ کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی کی تصویر رکھنا ہو تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بھائی آپ میں سے کوئی چاہے کہ میں میرے مرے ہوئے باپ کی تصویر گھر میں رکھوں یا مری ہوئی ماں کی تصویر گھر میں رکھوں، تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم کسی کی تصویر گھر میں رکھیں؟ ارے میرے بھائیو اجازت ہے۔ جب شریعت میں ہمارے مقدس باپ کی، ہماری محترمہ ماں کی تصویر رکھنے کی اجازت نہیں، تو میرے بھائیو سچ بتاؤ کہ کیا شریعت اس کی اجازت دے گی کہ گھر میں ایسی تصویر رکھی جائے جہاں پر ہمیں سوائے خرافات کے کچھ نظر نہ آئے، جہاں سوائے ہمارے اخلاق بگڑنے کے کچھ نظر نہ آئے، جہاں ننگی تصویریں ہو، اور وہ ننگی تصویروں کو گھر کا باپ بھی دیکھتا ہے، اس کے معصوم بیٹے بھی دیکھتے ہیں، بہو بھی دیکھتی ہے، ساس بھی دیکھتی ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، اس کی جوان لڑکی بھی دیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ معصوم بچے جب دیکھتے ہیں کہ میرا باپ ننگی تصویریں دیکھتا ہے، تو یہ معصوم بچے ارادہ کرتے، زبان سے نہیں کہتے، ارادہ کرتے کہ ہم بھی آگے چل کر ننگے بنیں گے۔ اور میرے بھائیوں جب یہ بیٹا ننگا بنتا ہے تو باپ پھر تعویذ لینے کے لیے دوڑتا ہے، باپ جو ہے نا تعویذ لینے کے لیے دوڑتا ہے، مولانا کوئی ایسی تعویذ دو میرے بیٹے کو شربت میں پلاؤ کہ ہدایت مل جائے۔ میرے بھائیوں میرے پاس جب آتے تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹے کو بعد میں پلانا، پہلے تو خود تعویذ پہن لیتا اور تو وہ تعویذ پہن لیتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تعویذ تھی۔ اگر تو نبی کا ہوتا تو تیرے اولاد بھی تیری ہوتی، تو نے نبی کا دروازے کو ٹھکرایا تو تیرے اولاد نے تیرے دروازے کو ٹھکرا دیا۔ میرے بھائیوں یہ جو گھر میں ہم تصویریں رکھتے ہیں
کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المصورین الی یوم القیامہ. ہمارے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہوگی قیامت تک خدا کی لعنت برستی رہے گی. جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی، میں جاندار کی تصویر کہتا جبکہ ہمارے گھر میں ٹی وی کا بٹن کھلتا ہے اور ننگی تصویریں سامنے آتی ہے، سوچو کیا حشر ہوگا، قیامت تک لعنت ہوگی. اور ایک روایت کے اندر ہے اشد العذاب یوم القیامت المصورون. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر رکھنے والے ہوں گے. قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا. اور ایک روایت آپ کو بتاؤں جو بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن اس روایت کو سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی ہم سب کو ایک دن مرنا کہ نہیں مرنا؟ بھائی ایک دن ہم سب کو مرنا کہ نہیں مرنا؟ بخاری شریف کی روایت ہے. میرے بھائیوں میری بات غلط ہو سکتی ہے اور آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ او کلب. ہمارے نبی نے فرمایا، یہاں علماء کرام موجود ہے، آپ ان سے پوچھیں، اس روایت کا یہی ترجمہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتے جس گھر میں تصویر ہوگی. رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوگی یا اس گھر میں کتے کو پالا گیا ہوگا. میرے بھائیو ابھی ہم سب نے اس کا اقرار کیا کہ ہم سب کو مرنا. بھائی مرنا کہ نہیں مرنا؟ اور جب مریں گے تو ملک الموت ہماری روح کو کھینچنے کے لیے آئے گا. یہ تو ہم سب جانتے کہ روح کھینچنے کے لیے فرشتہ آتا. اب بتاؤ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا وقت آ گیا. بھائی ہمارا وقت آئے گا تو ہمیں فرشتے کہیں گے باہر آ جا تیری روح نکالنا، کہیں گے؟ بھائی ہمیں باہر نکالا جائے گا، 2-4 منٹ کا موقع دیا جائے گا. قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. قرآن کریم کا اعلان ہے جب موت کا وقت آ جائے گا پھر 1 سیکنڈ آگے نہیں 1 سیکنڈ پیچھے نہیں، اسی دم روح نکال لی جائے گی. اب میرے بھائیو سوچو ٹی وی گھر میں موجود ہے، آخری وقت ہمارا آ چکا ہے، تو کون سا فرشتہ اندر آئے گا روح نکال کے؟ ارے میرے بھائیو بتاؤ کون سا فرشتہ اندر آئے گا؟ رحمت کا فرشتہ تو آ نہیں سکتا، اس لیے کہ آیا تو نبی کی بات غلط، اور نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. نبی نے فرما دیا اور نبی کی ایک ایک بات قیامت تک پوری ہو کر رہے گی کہ رحمت کا فرشتہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتا جس گھر میں تصویر رکھی ہوگی. میرے بھائیوں موت کا وقت آیا، رحمت کا فرشتہ اندر نہیں آئے گا. بتاؤ کون سا فرشتہ آئے گا؟ کون سا فرشتہ آئے گا؟ عذاب کا فرشتہ آئے گا. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر عذاب کا فرشتہ آ جائے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا. میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہم نے ہمارے سر پر رکھی ہے. کاش کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو یہ ساری باتیں اسی وقت سمجھ میں آئے گی جبکہ ہم زبان سے نکال کر ہمارے دل میں اس بات کو اتارے کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے. میرے بھائیو یہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے. یہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ ہم نبی کو ہر طرف سے ماننے والے ہیں. لیکن میرے بھائیو زبان سے نہیں. کاش کہ یہ باتیں دل سے نکل جاتی. میرے بھائیو دل سے نکل جاتی، ورنہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے بھائیو دل ایسا بنا دو کہ اس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے. صحابہ کرام کو دیکھو جب نبی سے محبت کی ہے تو اپنا ان کا جینا بھی نبی کے طریقے پر تھا، ان کا مرنا بھی نبی کے طریقے پر تھا. میرے بھائیو جب بدر کا میدان قائم ہوا بیچارے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. بدر کا جب میدان قائم ہوا آپ کو معلوم ہے بیچارے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 کی تعداد ہے. اور ہر صاحب اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کا دستور ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس وقت ایک طرف کفاروں کو کھڑا کیا گیا، ایک طرف یہ 313 مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، جن کے پاس اوڑھنے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں. یہ 313 بیچارے غریب مسلمان ایک لائن میں کھڑے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ ہمارے نبی سب کو صف میں کھڑا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو کمانڈر ہوتا اس کے لیے ضروری ہوتا کہ اپنے لشکر والوں کو صف میں کھڑا کرے. اب سامنے کا کمانڈر ابو جہل جو اپنے لشکریوں کو صف میں کھڑا کرتا ہے، اور یہاں کے کمانڈر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے 313 صحابہ کو ایک لائن میں کھڑا کرتے، ایک صف میں کھڑا کرتے. لیکن میرے بھائیوں روایت کے اندر ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی بیچارے اس لائن سے آگے بڑھ جاتے، ان کا پاؤں تھوڑا سا آگے نکل جاتا. ہمارے نبی کہتے کہ سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو. حضرت سواد پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی جب وہاں سے واپس آتے تو دیکھتے کہ حضرت سواد پھر آگے کھڑے تھے. ہمارے نبی کہتے یا سواد خود مقامک
اے سواد اپنی جگہ پر کھڑے رہو، یہ جنگ کا قانون ہے کہ لائن سے آگے کسی کا قدم نہ جائے۔ روایت میں ہے کہ ہمارے نبی اس طرف جاتے ہیں، جب پھر مڑ کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت سواد کا پھر قدم آگے۔ اب روایت کے اندر ہے، میرے بھائیوں کان کھول کر سنیں، روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، ہمارے نبی کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، حضرت سواد کا قدم آگے ہے۔ ہمارے نبی وہاں سے آتے اور حضرت سواد کے پیٹ پر نیزہ کا کچوکا مارتے اور کہتے یا سواد قم مقامک، اے سواد کتنی مرتبہ کہا اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ بس حضرت سواد کے پیٹ پر ہمارے نبی نے ایک کچوکا مارا، حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ اس لائن کے بالکل باہر آ گئے، بالکل باہر آ گئے، درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے نبی تو جس مذہب کو لے کر آیا ہے وہ مذہب اسلام ہے، اس میں انصاف ہے، تو نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا، میں بھی تیرے پیٹ پر نیزہ ماروں گا۔ حضرت سواد کہتے ہیں کہ رسول تو نے میرے پیٹ کے اوپر نیزہ مارا ہے، میں بھی آپ کے پیٹ پر نیزہ ماروں گا۔ بس ہمارے نبی کو یہ جملہ سننا ہوتا، وہ 313 صحابہ سنتے ان کا دل کانپنے لگتا۔ بھائی کون صحابی برداشت کرے گا کہ ان کے سامنے نبی کے پیٹ پر نیزہ مارا جائے، ان کے سامنے نبی کے پیٹ کو زخمی کیا جائے؟ کون صحابی برداشت کرے گا؟ سارے صحابہ حضرت سواد کو پکڑنے جاتے، ہمارے نبی کہتے نہیں، سواد جو کہتا بالکل صحیح کہتا، اسلام کا قانون ہے، جان کے بدلے میں جان لو، کان کے بدلے میں کان کاٹو، ناک کے بدلے میں ناک کاٹو۔ اگر میں نے سواد کے پیٹ پر نیزہ مارا اس کو حق ہے کہ وہ میرے پیٹ پر بھی نیزہ مارے۔ بس صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، روایت میں ہر صحابی کا بدن کانپتا ہے اور سامنے ابو جہل کا لشکر ہے، وہ کفاروں کا لشکر ہے، وہ آپس میں مذاق اڑاتے کہ ابھی تو لڑائی شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے محمد کے ساتھی محمد سے بے وفائی کرنے لگے۔ وہ کفار مذاق اڑاتے یا صحابہ کا دل تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ حضرت سواد تو ایک ہی بات کہتے کہ نبی تم نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا، میں بھی تمہارے پیٹ پر نیزہ ماروں گا۔ روایت میں ہے کہ سارے لوگوں نے یہ منظر دیکھا، ہمارے نبی اپنا نیزہ لیتے، حضرت سواد کے ہاتھ میں دیتے، کہتے اے سواد تو میرے پیٹ پر نیزہ مار لے۔ حضرت سواد اس نیزے کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہ اے میرے نبی جس وقت تم نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا میرے پیٹ کے اوپر چادر نہیں تھی، آپ کے پیٹ کے اوپر چادر ہے، چادر ہٹا دو تاکہ بدلہ برابر ہو جائے کہ تم نے بھی پیٹ پر مارا تھا، میں بھی تمہارے پیٹ پر مارا۔ میرے بھائیوں سوچو وہ کیسا منظر ہوگا، وہ صحابہ کا دل کیسا دھڑکتا ہوگا، وہ کفار کیسی مذاق اڑاتے ہوں گے اور ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارے نبی کھڑے ہیں، حضرت سواد کھڑے ہیں، ہاتھ میں نیزہ ہے، سارے صحابہ دیکھتے ہمارے نبی اپنی چادر مبارک اتارتے، ہمارے نبی کی چادر اترتی ہے، حضرت سواد دیکھتے ہیں، حضرت سواد کے ہاتھ میں نیزہ ہے، حضرت سواد اس نیزے کو زور سے پھینک دیتے ہیں اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس جاتے اور ہمارے نبی کے بدن سے چمٹ جاتے ہیں، ہمارے نبی کے بدن سے چمٹ جاتے اور ہمارے نبی کے پیٹ مبارک پر بوسہ دیتے، اتنا بوسہ دیتے کہ ہمارے نبی ان کو الگ کرتے اور پوچھتے اے سواد کیا تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں اے سواد کیا تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا؟ حضرت سواد دھاڑے مار کر روتے، کہتے ہیں نبی میں ایک گنہگار انسان، میں آپ سے کیا بدلہ لوں گا؟ بس میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں کفاروں کا میدان موجود ہے اور مجھے یقین ہے، وہ صحابی کہتے مجھے یقین ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میں چاہتا تھا میری زندگی کا آخری عمل آپ کے بدن مبارک کا بوسہ ہو جائے، میں چاہتا تھا کہ آخری عمل میں آپ کے بدن کو چوم لوں، یہ میری تمنا پوری ہو چکی۔ روایت کے اندر ہے کہ میدان جنگ شروع ہوتی ہے اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہوتے ہیں کہ کفاروں کی طرف سے ایک نیزہ آتا ہے اور یہ خدا کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بھی تو نبی کی محبت تھی، یہ بھی تو انسان تھے، حضرت سواد کے دل میں بھی تو ارمان تھے، ان کے دل میں بھی تو خواہشات تھی۔ میرے بھائیو حضرت سواد نے اپنا آخری عمل نبی کے بدن کا بوسہ لیا اور ہمارا آخری عمل کیا ہوگا میرے بھائیو؟ ہمارا آخری عمل کیا ہوگا؟ ہمارا آخری عمل اللہ معاف کرے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو معاف کرے، بڑے رونے کی بات ہے، ہمارا آخری عمل یہ ہوگا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو وہ چہرہ لے کر جائیں گے جو نبی کو پسند نہیں تھا، وہ چہرہ لے کر قبر میں جائیں گے جو نبی کو پسند نہیں تھا۔ اور میرے بھائیو روایت میں آتا ہے کہ جیسے تو قبر میں ڈالا جائے گا کل قیامت میں اسی طرح قبر سے نکالا جائے گا، اور میرے بھائیو قیامت میں جب ہم نکلیں گے سب سے پہلے نبی کا دیدار ہوگا، نبی کہے گا اے میرے امتی دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جہاں آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔
میرے بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ نبی سے کتنی بڑی غداری ہم نے کی ہے، یہ نبی سے کتنی بڑی بے وفائی ہم نے کی ہے۔ میرے بھائیو میرے جوانوں، ایک بات کا ارادہ کرو، خدا کے واسطے ایک بات کا ارادہ کرو۔ دیکھو بیانات اور تقریریں ہم نے بہت سنی ہے، میرے جوانوں یہودیوں کا لباس اتارو، عیسائیوں کا طریقہ پھینکو اور کملی والے کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، کملی والے کے طریقے کو اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ یہ گلے میں سونے کی چین، یہ ہاتھ میں سونے کا کنگن، یہ بغیر داڑھی کے چہرے والا مسلمان، یہ فجر کی نماز چھوڑنے والا مسلمان، میرے جوانوں اب وہ وقت نہیں آیا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے بھائیوں ہم نے ایسی ایسی خدا کی آفتوں کو دیکھا کہ اب تو ہمارا دل جھک جانا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں خدا نے خاص کر کے ہم سورت والوں کو بہت آزمایا، بہت آزمایا ہمارے خدا نے۔ کبھی طاعون کی شکل میں مسلمان کو آزمایا، کبھی زلزلے کی شکل میں آزمایا، کبھی آگ کی شکل میں آزمایا، کبھی بلڈنگوں کو گرا کر آزمایا اور کبھی سیلاب کی شکل میں آزمایا۔ لیکن میرے بھائیوں ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ آزماتا ہے، بندہ لائن پر آ جاتا، اللہ فیصلہ کرتا میرا بندہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ کر دے کہ یہ اب کام کا نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیو ہم بھی کوئی چیز بار بار خراب ہوتی ہے اس کو بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، لیکن ایک دن آتا ہے اس کمپنی کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز اب پہننے کے قابل نہیں، اس کو کسی کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ میرے بھائیو وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ خدا یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ میرا بندہ نہیں رہا، اس کو غیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیو ہم بھی کوئی چیز بار بار خراب ہوتی ہے اس کو بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، بناتے رہتے، استعمال کرتے رہتے، لیکن ایک دن آتا ہے اس کمپنی کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ چیز اب پہننے کے قابل نہیں، اس کو کسی کچرے کی ٹوکری میں ڈال دو۔ میرے بھائیو وہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ خدا یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ میرا بندہ نہیں رہا، اس کو غیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو میرے جوانوں، میرے بھائیو آج ایک پکا سچا ارادہ کرو، دیکھو اٹھنے سے پہلے ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے گے۔ میرے بھائیو ارادہ کرتے نہیں؟ ارے میرے جوانوں ذرا زور سے کہو، دل کی گہرائیوں سے نکالو کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ اور میرے بھائیو ایک عادت اور اپنی زندگی میں ڈالو، بڑی قیمتی عادت ہے، ایک عادت اپنی زندگی میں یہ ڈالو کہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ اس کی نکالو میرے بھائیو کہ ہم خدا کے سامنے رونے والے بنے۔ اور 24 گھنٹے میں 5 منٹ نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ میرے بھائیو رات کو جب بستر پر جاتے فوراً نیند تو نہیں آتی، آتی کسی کو نیند؟ فوراً نیند تو نہیں آتی، تو 5 منٹ اگر خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں سے کہتے تھے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک کام کرو، رات کو بستر پر جانے سے پہلے 5 منٹ خدا کے سامنے مراقبہ کرو اور یہ کہو کہ اللہ تو نے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن میں نے تیرے حق ادا کرنے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ بس یہ کہتے جاؤ، خدا کی نعمتیں سوچتے جاؤ۔ شاہ وسیع اللہ فرماتے روز صبح بیدار ہوگا اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ گئے ہوں گے۔ میرے بھائیو اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دوڑ کر آئے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کب روئے۔ اللہ خود ہمارے نبی فرماتے ابکو، ہمارے نبی فرماتے رو فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رونا نہ آتا ہو فَتَبَاكُوا، رونے کی صورت بنا لو۔ خدا رونے پر بھی معاف کرتا، کوئی رونے کی صورت بناتا خدا اس کو بھی معاف کر دیتا۔ ارے میرے بھائیو ہم سے پیارا خدا کہیں ملے گا؟ ہم سے پیارا خدا کوئی ملے گا کہ ہمارا خدا کوئی روتا ہے تو معاف کر دیتا، کوئی رونے کی صورت بناتا تو اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا، کسی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے اللہ کہتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے سے شرم آتی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں کوئی سینے میں قرآن کریم اتار دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے سینے میں میرا کلام پاک آ گیا، میں نے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی ہے۔ میرے بھائیوں کوئی معصوم بچہ روایت کے اندر آتا، مکتب میں جاتا ہے اور جا کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ چھوٹا معصوم بچہ میری تعریف کرتا ہے، میں نے اس کو اور اس کے ماں باپ دونوں کو معاف کر دیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں یہ تو سب کچھ ہے، ہمارا پروردگار تو اتنا پیارا ہے، کوئی ہنستا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، کوئی ہنستا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہماری سواری پر بیٹھے، حضرت علی فرماتے میں نے میرے نبی سے سنا
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب اپنی سواری پر بیٹھو تو سواری کی دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھو۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھو جو ہم نماز میں پڑھتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ پوری دعا پڑھو۔ حضرت علی فرماتے اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا لو۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی نے کہا جب بندہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ میرا بندہ اس لیے ہنستا ہے کہ جانتا ہے کہ میں معاف کروں گا، تم گواہ رہنا میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ ارے میرے بھائیو، ایسا پیارا خدا کس کو نصیب ہوگا کہ کوئی ہنستا ہے تو اس کو معاف کر دیتا، کوئی روتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا۔ اس لیے میرے بھائیو جب بھی دعا مانگو ارادے سے مانگو کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ اور میرے بھائیو میری وہ بات مت بھولنا، میری نہیں بات، ہمارے رسول کی بات ہے، ہمارے رسول کی وصیت ہے۔ آج آپ لوگوں نے ارادہ کیا، اللہ آپ کے ارادوں کو پورا کرے۔ اور میرے بھائیو ایک پکا ارادہ کرو، اللہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ میرے بھائیو مسجد آباد ہوگی، کسی کی نگاہ مسجد پر نہیں اٹھے گی، مسجدیں خالی ہوگی تو غیروں کو فتنہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو مسجدوں کو آباد رکھو۔ تو ارادہ کرتے نہیں کرتے میرے بھائی؟ کب سے ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ 2-4 دن کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے نماز پڑھنا۔ بھائی کیا ارادہ آپ لوگوں کا؟ بھائی سب خاموش ہے، ارادہ تو بتاؤ کب سے نماز پڑھنا شروع کریں گے؟ آج سے، ابھی سے کہو، ابھی سے ہمارا یہ پکا سچا ارادہ ہو کہ جیئیں گے تو نماز پر جیئیں گے۔ میرے بھائیو موت آئے گی تو ایک نمازی کی موت آئے گی، اور نمازی کی موت بڑی پیاری ہوگی۔ خدا کلمہ طیبہ نصیب کرے گا، اور جس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت وسكرات الموت. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من عذاب القبر. اللهم أجرنا من عذاب النشر. اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، مولا بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ بڑے مجرم ہیں، یا اللہ ہم بڑے پاپی ہیں،
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا، مولا ہم تیرے گھر میں بیٹھے مولا، مولا یہ زمین تجھے بڑی پیاری ہے، مولا یہ زمین تجھے بڑی پیاری ہے۔ مولا تیرے نبی نے فرمایا دنیا کی سب سے اچھی زمین وہ ہے جہاں کسی مسجد کو بنا دیا جائے۔ مولا یہ زمین تیری بڑی پیاری ہے مولا، مولا اس پیاری زمین کے اندر جو بیٹھے ہیں مولا، اس پیاری زمین پر جو بیٹھے مولا تو سب کو معاف فرما دے، مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے، مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ مولا اس گھر میں کوئی تو ایسا آیا ہوگا جس کا سجدہ تجھے پسند آیا ہوگا، مولا اس مسجد میں کوئی تو ایسا آیا ہوگا جس کا رونا تجھے پسند آیا ہوگا، مولا اس مسجد میں کوئی تو ایسا آیا ہوگا جس کی عبادت تجھے پسند آئی ہوگی، مولا بس اسی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی مولا، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی مولا، مولا تیری شریعت کو توڑنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مولا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے مولا، تیرا بہت بڑا احسان ہے مولا کہ تو ہمارے گناہ کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہ کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے مولا، ہمارے قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا مولا، ہم سے ہاتھ ملانے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا مولا، ہم سے بات کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا مولا، ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اے اللہ تو کیسے ستاری کا معاملہ کر لیتا ہے مولا، مولا ہم گناہ کرتے جاتے تو اس کے اوپر تیری ستاری کا پردہ ڈالتا جاتا ہے، ہم نافرمانی کرتے جاتے اور تو کہتا جاتا ہے کہ نہیں تو میرا بندہ ہے، تو کہتا جاتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا لاڈلا ہے، لیکن مولا ہم تجھ سے بڑی بے وفائی کرتے مولا، ہم تجھ سے بڑی بے وفائی کرتے مولا، تو ہمارے گناہ کو چھپاتا جاتا ہے مولا، لیکن مولا مولا پروردگار سب سے بڑا ڈر یہ ہے مولا کہ دنیا میں تو نے ہمارے گناہ چھپا دیے مولا، دنیا میں کسی کو تو نے خبر نہیں ہونے دی مولا، مولا ہم نے زنا بھی کیا تھا مولا، ہم نے چوری بھی کی تھی مولا، ہم نے نہ جانے کون کون سے گناہ کیے مولا، مولا ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی دکان پر قبضہ کر لیا، کسی کے مکان کے اوپر قبضہ کر لیا، ہم نے ہمارے ماں کا دل توڑا، ہم نے ہمارے باپ کا دل توڑا، اے اللہ ہم نے سارے گناہ کیے مولا، لیکن تو نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا مولا، تو نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا مولا، لیکن مولا سب سے بڑے ڈرنے کی بات یہ مولا کل جب قیامت کا میدان قائم ہوگا مولا اس وقت تو ہمارے گناہ مت کھولنا مولا، اس وقت تو ہمارے گناہ مت کھولنا، اے اللہ اس وقت تو ہمارے گناہ مت کھولنا، اے اللہ میں جانتا ہوں مولا، مولا میں جانتا ہوں مولا اس مجمع میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں مولا، مولا یہ میرا ہاتھ بھی گنہگار مولا، یہ میری زبان بھی گنہگار مولا، یہ میری آنکھیں بھی گنہگار مولا، یہ میرا دل بھی گنہگار، اے اللہ تو نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے مولا، کل قیامت کے میدان میں مولا ہمارے بھیدوں کو مت کھولنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مت کھولنا، اے اللہ تجھے معلوم ہے مولا، تجھے معلوم ہے مولا کل قیامت کے میدان میں تیرا نبی کھڑا ہوگا مولا، ابو بکر کھڑے ہوں گے، عمر فاروق کھڑے ہوں گے، عثمان غنی کھڑے ہوں گے، علی مرتضیٰ کھڑے ہوں گے، اے اللہ تو بتا مولا ہم جیسے گنہگار کے گناہ کو اس وقت اگر کھولا گیا تو مولا ہم تیرے نبی کو کیا جواب دیں گے مولا، ہم ابو بکر کو کیا جواب دیں گے مولا، عمر فاروق کو کیا جواب دیں گے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا، تیرا نبی کو ہم سے راضی کر دے مولا، تیرے نبی کو ہم سے راضی کر دے مولا، تیرے نبی کو ہم سے راضی کر دے مولا، تیرے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا، مولا یہ تیرا لاڈلا ہمارے واسطے بہت تڑپا ہے مولا، یہ تیرا لاڈلا راتوں کو ہمارے واسطے بہت رویا ہے مولا، اے اللہ یہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔